خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں اپنے بھائی مورس غوری صاحب کا آگاہی ٹی وی کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جو مجھے کلام خدا کی خدمت کے لیے اپنے درمیان مدعو کرتے ہیں۔ آج جو خوبصورت حوالہ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے جس کا چناؤ کیا گیا ہے وہ بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت کے آخر تک۔ کلام خدا میں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کلام خدا کی ان خوبصورت اور انمول آیت کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے روحانی ترقی اور روحانی بیداری کا باعث بنے۔ آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور چند لمحوں کے لیے اپنی اس برکت کو جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک کر اس سے مانگیں۔ عظیم اور مہربان زندہ آسمانی خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے بیٹے کے وسیلہ سے تیرے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں تیرے کلام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، تیری آواز کو سننے کے لیے پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے آگاہی ٹی وی کے سبب سے تیری حضوری میں سرنگوں ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کی برکت ہمیں بخشنا، اپنے کلام کی خوبیاں ہمیں عطا کرنا۔ پاک روح کی رہنمائی اور مدد ہر ایک بشر کو فرداً فرداً میسر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آج کا یہ خوبصورت حوالہ جو بڑا مشہور ہے اور اس کے بارے میں بہت سی مختلف رائے پائی جاتی ہے، یہاں پر ہمیں نیکودیمس شرع کا عالم، ایک بہت بڑا استاد، سین ہینڈرن کا 72 میں سے ایک رکن بڑا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس رات کو آتا ہے چھپ کر، اور وہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے جب بات کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کے بات کے برعکس جو اس کے ذہن اور جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ کام اسے بتاتا ہے۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند، ہم جانتے ہیں کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے اور جو کام تو کرتا ہے وہ خدا کے علاوہ جو ہے، جب تک خدا اس شخص کے ساتھ نہ ہو یہ معجزات نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس نے تسلیم کر لی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے اندر کی بات جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں جب یہ بڑا واقعہ ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں تو دوسرے باب میں ہمیں قانا گلیل کی ایک ضیافت نظر آتی ہے۔ اس ضیافت میں گو کہ اتنا بڑا وہ عالم ہے، استاد ہے، سن ہینڈرن کا ممبر ہے، اور ان ساری باتوں کے باوجود ایک اچھا معتبر بحیثیت شخصیت ہے، اور جب وہ ایک شادی میں پہنچے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس ضیافت کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑے آدموں کی ضیافت میں بڑے لوگ آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب وہ وہاں پر پہنچے تو جب ضیافت ہو چکی، رات کو جب مے کا اختتام ہو گیا، اور یہ ساری بات جو ہے، یہ سارا معجزہ جو ہے وہ نیکودیمس نے بھی دیکھا۔ نیکودیمس نے بھی دیکھا، وہاں پر مختلف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں، جو ابھی شاگرد نہیں تھے لیکن وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ اس بات کو بھی جانتے تھے
کچھ شاگردوں نے وہ واقعہ جو یوحنا اصطباغی کا جو واقعہ تھا جب وہ بپتسمہ لے رہا تھا، تو وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ وہاں پر بھی یہ گیا تھا، وہاں پر بھی اس کے بارے میں کہی گئی آسمان کی بادشاہت کی بڑی تعلیم دے رہا ہے، اس کی سن رہا ہے۔ یوحنا اصطباغی سے بھی انہوں نے سن رکھا تھا خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی جب اس ضیافت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں کر رہے تھے۔ اب باتیں سنتے سنتے خداوند یسوع مسیح بھی استاد تھے، شرح کے عالم تھے، وہ بھی انہوں نے بھی 12 سال میں جو ہے وہ ساری شریعت کو حفظ کیا ہوا تھا، اور جب وہ یہ باتیں سن رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ جس بادشاہت کے منتظر ہم ہیں، یہودی قوم ہے، یہ اس بادشاہت کا نقشہ جو ہے یہ فرق بیان کر رہا ہے۔ اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو معجزہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف ایک استاد ہی نہیں ہے بلکہ خدا اس میں کام کرتا ہے، اور یہ کام جو ہے بڑا عجیب کام ہوا ہے کہ پانی کو مے میں تبدیل ہو، اور ہمارے سامنے صرف اس نے یہی کہا ہے کہ اب پانی جو ہے وہ میر مجلس کے پاس جا کر دکھا دو اسے، اتنا سا کام ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں خدا کی الہی خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور اگر جب اس کی ذات کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو بھی محسوس کر لیا کہ یہ ضرور جو بادشاہت کی یہ باتیں کر رہا ہے، وہاں پر یوحنا بھی تھا، یعقوب بھی تھا، اور بھی جو ہے وہ 2-3 شاگرد وہاں پر موجود تھے اس ضیافت میں۔ تو انہوں نے جب ان ساری باتوں کو سنا تو جب ضیافت ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو رات کو نیکودیمس جو ہے وہ بڑی بے چینی کے عالم میں وہ ٹہل رہا ہے کہ اب کیا کروں میں، کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو پوچھنے کے لیے میں اس کے پاس جاؤں۔ پھر تنگ آ کر جو ہے وہ اس نے راستہ اختیار کیا کہ میں جا کے یسوع سے پوچھتا ہوں کہ بادشاہت کا کانسیپٹ تیرے ذہن میں ہے کیا، تو کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے قوم کو۔ تو جب نیکودیمس جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس پہنچا، سردی میں چادر لپیٹ کر گلیوں میں سے گزرتا ہوا وہ یسوع مسیح کے پاس پہنچا، تو اس کے ذہن میں یہ بھی خیال تھا کہ اب رات کا اتنا وقت ہو چکا ہے، پتہ نہیں یسوع جو ہے وہ میرے لیے دروازہ کھولے نہ کھولے۔ لیکن وہ جب پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یسوع مسیح آئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ڈبیٹ شروع ہوئی۔ تو پہلے اس نے حسب روایت خداوند یسوع مسیح کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اس نے جو ہے یسوع نے جب اسے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ تجھے جو بات بے چین کر رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ تو بادشاہت کے بارے میں جو ہے وہ دریافت کرنا چاہتا ہے، کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ صرف اور صرف یہودی قوم کے لیے ہے، یہ صرف خدا کا مسیح، وہ مسیح کیا ہوا بیٹا جو یسایہ کے پیشن گوئیوں کے مطابق یا نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ صرف یہودی قوم کے لیے ہے، وہ یہودی کی قوم کو بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی تعلیم یہ ہے، یہ فرق تعلیم دے رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی ہوگی، اس میں غیر قوموں کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ تو عجیب تعلیم ہے، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو بچپن ہی سے علماؤں سے جو سنا ہوا ہے، میں خود شرح کا عالم ہوں، میں بھی لوگوں کو یہی تعلیم دے رہا ہوں خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کی اس بے چینی کو ظاہر کرنے کے لیے جب اس سے پوچھ رہا ہے تو پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب خداوند یسوع مسیح سے بتا رہا ہے، سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ خدا کا ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا، پیدا کیا نسل انسانی کو اس کے وسیلہ سے، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ بنی نوع انسان جو ہے وہ خدا کا کے فرزند ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، جس طرح سے یوحنا لوکا کی انجیل میں نسب نامے میں لکھا ہوا ہے کہ آدم جو خدا سے تھا۔
آدم خدا سے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور جب گناہ ہو گیا تو بیٹے نے کہا کہ میں اس بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے بے شک میں اس وقت یہودی قوم کے لیے آیا ہوں۔ یہودی قوم کو خدا نے اپنی شریعت دی ہے، اپنا نام دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، بے شک میں ان کے لیے ہوں، لیکن جو غیر قومیں ہیں، جو پوری دنیا میں نسل انسانی پھیلی ہوئی ہے، میں ان کا بھی خدا ہوں۔ یہ بھی خدا کی اولاد ہے اور ان کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تم لوگ تو اس بادشاہت کے درس کو سمجھ چکے ہو، تم جان چکے ہو، بے شک تم لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، اس خدا کے کلام کو تم لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تک میرے خون کے وسیلہ سے کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خدا یسوع مسیح نے سکھائی، اور اس بات کو اور زیادہ پروف کے ساتھ ہم بزرگ پطرس کی زندگی پر جب نگاہ کرتے ہیں، جو وہ رات کو چھت پہ سویا ہوا ہے اور چادر آتی ہے، تو اس ساری باتوں کو آپ سب جانتے ہیں۔ اور وہاں پر پطرس نے پھر وہاں پر بھی اور ایک اور واقعہ میں بھی جب خداوند یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ غیر قوموں کا حصہ جو ہے وہ اس بادشاہت میں ہے، اور پرانے عہد نامہ میں بھی خمیری اور بے خمیری روٹیوں کا جو سلسلہ ہے، پھر ہیکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے احاطے میں ایک الگ حصہ جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے تھا، تاکہ غیر قومیں جو ہیں وہ یہودی قوم کے خدا کو جانیں، اور خدا نے جو ہے وہ اپنی قوم کو سینٹر میں قوم بنی اسرائیل کو اس لیے رکھا ہوا ہے، اور غیر قوموں کو اس دائرے کے باہر کیا ہے، اور سینٹر میں خدا نے اس لیے قوم بنی اسرائیل کو رکھا ہوا ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے خدا کو جانے، پہچانے، اس کی بادشاہت کا یقین کرے، اس کے کلام پر ایمان رکھے۔ اور یہی بات جو ہے وہ خدا انہیں سکھا رہا ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ پیدا وہ اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں جائے اور پیدا ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو شرع کا عالم ہو کر اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیدا کرنے کا کام خدا کا ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی ہے، جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روحانی ہے۔ جس طرح سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتی ہے۔ نئے سرے سے جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے ارادے سے ہوتا ہے، اور جو جسم کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے، جسم انسان کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے، وہ جسمانی ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا کانسیپٹ جو ہے وہ سادہ سا یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو روح میں پیدا کرتا ہے، روحانی طور پر پیدا کرتا ہے، اور جو روحانی طور پر پیدا ہو جاتا ہے وہی آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے وہ ایک اور یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ سمجھانے کے لیے نئے سرے سے 8ویں آیت میں، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے، جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیں نیکودیموس کو ایک اور سوال کا جواب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اسی بات کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہے کہ ہوا جس طرح سے چلتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، آپ یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہوا جو ہے یہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کو جا رہی ہے، اس بات کا اندازہ نہیں۔ اسی طرح سے نئے سرے سے پیدا ہونے والے انسان کا بھی ہم زندگی کے ہوا خدا کی طرف سے آئی ہے، روح خدا کی طرف سے آئی ہے، اب اس نے جانا کہاں ہے یہ خدا ہی جانتا ہے کہ خدا اسے کون سے ملک میں، کون سے قبیلے میں، کون سے حصہ میں، کون سے خطے میں خدا اسے لے کر جائے گا اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے بتاتا ہے کہ ابھی یہ بات تمہاری اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تم
ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے گا پھر اس کے بعد یہ باتیں جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں آئیں گی۔ یہ آگے چل کر ایک اور سوال کا جواب جو ہے خدا یسوع مسیح سے دیتا ہے کہ جب ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے، یعنی کہ صلیب پر چڑھایا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، اس کے بیش بہائے گئے خون کے وسیلہ سے اس کی بادشاہت کے دروازے جو ہیں وہ غیر قوموں کے لیے تب کھلیں گے۔ ابھی یہ بادشاہت جو ہے وہ صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن جب اس کا کفارہ ہو جائے گا، عدل کا تقاضا پورا ہو جائے گا، اور پھر جب آسمان کی بادشاہت کے دروازے جو ہے وہ بین الاقوامی قوموں کے لیے کھلیں گے، امتوں اور قبیلوں کے لیے کھلیں گے، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ امتوں اور قوموں کے بڑا گروہ جو ہے وہ برا کے تخت کے سامنے اس کی ستائش کر رہے ہیں، اس کی جے جیکار کر رہے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو وہ کہ ہم نعرے لگاتے ہیں ہوشیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کے منتظر ہیں، ہم اس کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب اس زمینی سفر میں اس بادشاہی کے حصول کے لیے ہم بڑھتے آگے ترقی کرتے جاتے ہیں تو پھر اس ترقی کو خدا جو ہے اس ہوا کی مانند ہمیں آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے، اس پرفضل تخت کے سامنے لے کر جاتا ہے جہاں پر نجات دینے والا جس کو ہم مانتے ہیں، جس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کرنے کیا ہے، اس کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس نجات کا والہانہ طور پر جو ہے وہ اس کے سامنے تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو یہ بڑی برکت بخشے کہ ہم ان 3 نکات پر غور کریں اور ان پر عملی طور پر جامہ پہناتے ہوئے ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے خدا کی حضوری میں جھکیں، خدا کی حضوری میں گڑ گڑائیں کہ اے خداوند نئے سرے سے تو صرف تو ہی پیدا کر سکتا ہے، ہمیں تو جسمانی طور پر ہمارے ماں باپ نے پیدا کر دیا ہے، لیکن اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے نئے سرے سے روحانی طور پر پیدا کر تاکہ میں روحوں کو جیتوں اور روحوں کو لے کر جو ہے وہ میں آسمان کی بادشاہت کی وسعت میں داخل ہو سکوں۔ خداوند ایسا کرنے کا مجھے اور آپ سب کو بڑا بھاری فضل بخشے، آمین۔